تو رمضان is not the month of feasting, it's the month of fasting. ٹریننگ از موسٹ امپورٹنٹ. ٹریننگ انسان کو نکھارتی ہے, سنوارتی ہے, آگے لے کر جاتی ہے. نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں اور گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں. روزہ آپ کے اندر سے یہ باتیں نکال کر شائن کر کے آپ کے سامنے لے کر آتا ہے کہ بندے تیرا یہ ورژن بھی ہے. آپ کا روزہ صرف اللہ کے لیے ہے. تبھی فرمایا میں ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا سے 700 گنا دے دوں گا, لیکن روزے کا بدلہ وہ کوئی کوانٹٹی نہیں ہے. روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. دنیا کی سب سے امپیکیبل انجینئرنگ جو ہے وہ آپ کا اپنا جسم ہے. سب سے زبردست انجینئرنگ, سب سے زبردست ٹیکنیک اور سب سے زبردست مشین وہ آپ کا جسم ہے. آپ کے جسم میں 10 سسٹم ہیں. 10 systems are working just like circulatory system جس میں خون گھومتا ہے, اور excretory system نظام خراج ہے, nervous system آپ سوچتے ہیں, اور آپ کے جسم میں 79 کی organs ہیں. 79 ایسے اعضاء ہیں جو بہت اہم ترین ہیں, جس میں جگر ہے, پیٹ ہے, پھیپھڑا ہے, دل ہے, آنکھیں ہیں, زبان ہے. اور آپ کے جسم میں 37 ٹریلین سیلز ہیں, 37 کھرب خلیے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ یہ آپ کا جسم ہے, لیکن یہ کھال, ہڈی, گوشت یہ تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے. تو آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ مقصد کا. You have been assigned a specific purpose. آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے, اور یاد رکھیے انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے, روزہ اس مقصد کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. جو بھی مقصد ہے, آپ کو سپورٹ مل گئی, آپ کے اندر سیلف ڈسپلن آ گیا, آپ اس مقصد کی طرف بڑی تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. جسٹ ٹرائی ٹو انٹرنلائز دیٹ فیکٹ. اس بات کو مد نظر رکھنے کی کوشش کریں ہمہ وقت کہ روزہ مجھے میرے مقصد کی طرف بڑی تیزی سے لے کر جا رہا ہے. اینڈ آئی ہیو ٹو آبزرو دس امپورٹنٹ obligation ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. مجھے پورے طریقے سے صحیح تربیت اور ٹریننگ کے ساتھ اصول و ضوابط کو سمجھ کر علم حاصل کر کے روزہ رکھنا ہے. یاد رکھ لیں یہ ایک ایسی ٹریننگ ہے کہ 30 دن کے بعد یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کے وجود میں تبدیلی نہ آئے. اب غور تو کریں, صبح آپ ایسے وقت میں اٹھ رہے ہیں جس وقت میں آپ سارا سال نہیں اٹھتے. کتنا مشکل ہے اس وقت پہ اٹھنا, لیکن آپ اٹھ رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ سحری کرتے ہیں, اس وقت آپ کا دل بھی نہیں کر رہا ہوتا سحری کرنے کا, کچھ بھی کھانے کا, لیکن آپ کو حکم ہے کہ آپ کھائیں. دس از دا سنہ, ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سنہ, that you should eat the sahur, you should eat the breakfast, that breakfast, special breakfast. اور اس کے بعد پھر آپ نے 12-13 گھنٹے بھوکا رہنا ہے. اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو 12-13 گھنٹے بھوکا آپ نے رہنا ہے, اس 12-13 گھنٹے کے دوران آپ کو کوئی ریلیکسیشن تو دی نہیں جاتی. اگر آپ کالج میں پڑھ رہے ہیں تو کالج میں کوئی نوٹس تو لگتا نہیں ہے کہ یار تم روزے سے ہو تو تمہارے کچھ پیریڈ کو چھوڑ دیتے ہیں. تم آفس میں کام کر رہے ہو تو چلو تم پہ بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں, یا تم کاروباری آدمی تو تم پہ کام ہلکا کر دیتے. نہیں, کاروبار تو بوم پہ چلا جاتا ہے, بزنس تو بوم پہ چلا گیا. پھل, گوشت, ڈیری پروڈکٹس, دودھ, دہی, کھجوریں کتنی بوم پہ گئیں. کپڑے, جوتے, کاسمیٹکس, مہندی, چوڑیاں کتنی بوم پر گئیں. مستری, گھر کا پینٹ, ٹرانسپورٹیشن, یہ لوگ جائیں گے باہر عید منانے کے لیے, نئے نوٹ, کرنسی سرکولیشن. تو بزنس مین کو بھی ریلیکسیشن کوئی نہیں ہے, سارا دن ٹکا کر کام کرو, اور جب کام کر لیا رات کو تھکا ماندہ انسان اب 20 رکعت تراویح بھی پڑھو. تو بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اتنی ٹف ٹریننگ دے رہے ہیں, لیکن فرمایا تمہیں سمجھ آئے نہ آئے, تمہاری سمجھ اللہ کے حکم کے تابع ہے. تم نے حکم ماننا ہے کیونکہ تم یہ سمجھتے ہو. یو نو دیٹ ٹریننگ از موسٹ امپورٹنٹ. ٹریننگ انسان کو نکھارتی ہے, سنوارتی ہے, آگے لے کر جاتی ہے. کسی مقام پر پہنچنا ہے تو ٹریننگ کرو. ٹریننگ نہیں کرو گے تو زندگی میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیولز نہیں بڑھو گے. آج تم لیول 1 پر ہو, لیول 2 پہ کب آؤ گے؟ جب ٹریننگ کرو گے. لیول 3 پہ کب آؤ گے؟ جب ٹریننگ کرو گے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج آپ جو کچھ بھی ہیں, آپ کا وجود جو ہے وہ یہاں تک آپ کو لے آیا. اگر اس سے آگے بڑھنا ہے نا تو پھر ٹریننگ کرنی پڑے گی. آگے بڑھنے کے لیے ورژن اپڈیٹ کرنا پڑے گا. تو اتنی ٹف ٹریننگ کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں 30 دن بعد آپ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ مجھے آپ نا یہ بتا دیں, روزہ یا رمضان زندگی کے کس ایسپیکٹ کو, کس پہلو کو اثر انداز نہیں کرتا؟ اکانومی ہو, سوشلائزیشن ہو, کلچر ہو, انٹرنیشنل سناریو ہو, بزنس ہو,
हेल्थ हो, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट हो, रूहानियत हो, एक एक चीज के ऊपर रोजे का पॉजिटिव इंपैक्ट कितना ज्यादा है। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, कीप इन योर माइंड दैट इट इज नॉट ओनली अबाउट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। तो खाना पीना नहीं है, ये बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि आपकी मेमोरी, आपकी सोच का अहाता भी नहीं हो सकता। अल्लाह का एक ऐसा हुक्म है जो हमारी सोचें अहाता नहीं कर सकती। अब देखिए कितनी प्यारी बात किसी ने कही, गौर से सुनिएगा। ये 3 बातें मैं लगातार बोलूंगा और तीनों बातें आपने गौर से सुननी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नंबर 1, रोजा हमें इस दुनिया और इस जिंदगी के बारे में बताता है। 11-12 घंटे की भूख के बाद सिर्फ 10 मिनट के अंदर पेट भर जाता है, टंकी फुल हो जाती है। 11-12 घंटे की भूख और 10 मिनट बस। साबित होता है कि इस दुनिया की चीजें कितनी नापायदार हैं, कितनी आर्जी हैं, कितनी थोड़ी सी हैं। आसाइशें बाकी रहने वाली नहीं है, एकदम भग करके उड़ जाती हैं। और ये जो जुमला कहा जाता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, ये जुमला बड़ा अहम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब रोजादार ये जुमला कहता है, क्योंकि एक बंदा जो दुनिया में मोहब्बत करता है वो क्या कहता है, मैं तेरी मोहब्बत के लिए सब कुछ छोड़ देता हूं, मैंने तेरी मोहब्बत के लिए तालीम छोड़ दी, मैंने तेरी मोहब्बत के लिए सब कुछ छोड़ दिया। और रोजादार कहता है, मालिक मैंने तेरी मोहब्बत में खाना भी नहीं छोड़ दिया। इससे बढ़कर क्या मोहब्बत है, कितना बाअमल है वो। तो रमजान इज नॉट द मंथ ऑफ फीस्टिंग, इट्स द मंथ ऑफ फास्टिंग। रमजान इसके अंदर तवज्जो, फोकस और खाने पीने पर ना रखें, बल्कि तवज्जो रोजे पर और उसके अगराज व मकासद पर रखें। देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम और औलिया अल्लाह, इनकी जिंदगी में जो रमजान आए तो इनका फोकस किस तरफ था, इबादत की तरफ, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की तरफ। तो रोजा यह साबित करता है कि बंदे तू 12-13 घंटे अल्लाह की खातिर भूखा रह सकता है। रोजा यह साबित करता है कि फजर की नमाज में जुम्मे जैसा रश हो सकता है। रोजा यह साबित करता है कि तुम 20 रकत खड़े होकर पढ़ सकते हो। रोजा यह साबित करता है कि तुम गुनाह से बचने की कोशिश कर सकते हो। यू कैन डू इट। रोजा आपके अंदर से ये बातें निकाल कर, शाइन करके आपके सामने लेकर आता है कि बंदे तेरा ये वर्जन भी है, तू ये भी है, सारा साल भूला रहा तो ये भी तेरे अंदर है। जस्ट ट्राई टू रियलाइज दैट। तो रोजा ये इंसान को किस तरफ लेकर जा रहा है, कितना बड़ा एक अल्लाह से ताल्लुक बन रहा है। इट्स ए सोम, यू नो, सोम मीन्स टू स्टॉप, टू स्टॉप। सोम, रोजा, स्टॉप, रुक जाना। सिर्फ खाने पीने से नहीं, हर चीज का रुक जाना अरबी में सोम। जब तेज हवा चलती रुकती तो अरबी में कहते हैं सामत रह, हवा रुक गई, रुक जाना। और शरीयत में तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जिमा से रुक जाने को इबादत की नीयत से वो रोज़ा कहा जाता है। और इसकी हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो लिखा है, शेख इस्माइल हक्की लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तीसरी पुश्त में एक बादशाह था, मलक तामूर सालिस। उसके दौर में कहत पड़ा, उसने एक पॉलिसी दी, एक ऑर्डिनेंस दिया दैट द पीपल इन माई रिजीम विल ईट फॉर वंस and they will starve, they will fast, they will not eat the second time food and they will distribute it. एक वक्त का खाना खाएं, एक वक्त का खाना ना खाएं, तकसीम कर दें। ये बात हुई तो अल्लाह को इतनी उसकी अदा पसंद आई कि अल्लाह ने उस दौर के नबी को वही फरमाई कि हमने ये जो इसकी बात है इसको इबादत का दर्जा दे दिया। और फिर रोजे फर्ज हुए। फरमाया ना तुमसे पहली उम्मतों पर भी फर्ज किए गए, दिस इज नॉट न्यू, तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए। तुम रोजा रखोगे तुम्हें इनाम मिलेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन रोजा रखते तो तौरात मिलती थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होता था रोजा रखो तो इंजील मिलेगी। नबी पाक भी जाकर गार के अंदर गौर व फिक्र में मसरूफ रहते, दुनिया से हट जाते, एक खास माहौल होता तो फिर वही नाजिल हुआ करती थी। सो रोजा इज इंपॉर्टेंट। रोजा इज हैविंग मैनी 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 अगराज व मकासद, मैनी मोटिव्स, बहुत ज्यादा मोटिव्स हैं इसके। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अशूरा के रोजे रखा करते थे, तो हिजरत के कोई 1.5 साल के बाद रमज़ान के रोज़ों की फर्जियत आई, तो फिर आपने रोज़े जो रखे, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। और 9 रमज़ान नबी पाक की हयात मुबारक में आए, उसमें 7 रमज़ान 29 के थे, 2 रमज़ान 30 के थे। और ज़्यादातर तारीख़ इंसानी में जो रमज़ान आया तारीख़ इस्लाम में वो 29 का ही आया। लेकिन करम रब ताला का ऐसा है कि 29 हो या 30 हो, रब ताला पूरे 30 रोज़ों का सवाब अता फरमाता है।
تو تم سے پہلے جو امتیں گزری ان پر بھی روزے فرض کیے گئے. تو سوال آبویسلی یہ پیدا ہوتا ہے کہ وائی فاسٹنگ, کیوں 11-12 گھنٹے کی بھوک ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ماں سے 70 گنا, بلکہ 70 گنا کا ورڈ نہیں کہنا چاہیے, ماں سے کتنے گنا زیادہ محبت کرتا ہے, اتنا محبت کرنے والا ہے. اور ماں تو کبھی یہ نہیں چاہے گی اس کا بچہ بھوکا پیاسا رہے. وہ تو برتن مانجے گی اپنے بچے کا پیٹ بھرنے کے لیے, وہ تو اپنے بچے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی, دشمن کے گھر بھی چلی جائے گی, 1000 بچے کھڑے ہوں, سب کی شکلیں بھی ایک جیسی ہوں, وہ ہاتھ رکھے گی یہ میرا بچہ ہے. وہ کبھی نہیں بھوکا پیاسا دیکھ سکتی. رب تعالیٰ کیوں روزے کا حکم دے رہا ہے؟ بھوک پیاس یہ مقصد نہیں ہے, دس از ناٹ دا موٹو, یہ ذریعہ ہے. جس طرح پیسہ کمانا مقصد نہیں ہے, یہ ذریعہ ہے. مقصد کیا ہے؟ کہ میں چیزیں خرید لوں, اپنے آپ کو آسائش میں رکھوں, نیسیسٹی لوں, ڈیوریبلٹی لوں, لگژری لوں. وہ نادان جو پیسے کو مقصد بنا لے گا, ارب روپیہ بھی اس کے پاس آ گیا, اس کا دل نہیں بھرے گا. تو بھوک پیاس مقصد نہیں ہے, یہ ذریعہ ہے. کس کے لیے؟ ایک عظیم مقصد کی طرف, اور وہ ہے تقویٰ, بچنا, ڈرنا, اس جگہ نہ نظر آنا جس جگہ اللہ نہیں چاہتا اس جگہ میں نظر نہ ہوں. دس از دا ڈیفینیشن آف تقویٰ. اور جو مسلمان کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہو گیا وہ بھی متقی ہے, لیکن وہ پہلے لیول کا متقی ہے. اس کے 7 سٹیجز ہوتے ہیں. تقویٰ یہ ضروری ہے کہ تو وہ کام نہ کر جو تیرا رب منع فرماتا ہے, تو وہ کام کر جس کے تیرے رب نے حکم دیا ہے. زلیخا نے 7 پردے گرا دیے اور تو یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی, یوسف گناہ کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے اپنے خدا کو چھپا دیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا, قال معاذ اللہ, تو جھوٹ کہتی ہے, میرا رب تو ہے وہ جو 7 پردوں میں سے بھی دیکھ لیتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ چونٹی چل رہی ہو تو رب تعالیٰ چونٹی کو دیکھ لیتا ہے, اس چونٹی کے چلنے کی چاپ بھی رب تعالیٰ سنتا ہے. کالے پہاڑ پر کالی رات میں چونٹی چل رہی ہو, اللہ کے تحت قدرت ہے. اور روزہ دار یہ اعلان کرتا ہے کہ مالک میں تجھ سے ڈر رہا ہوں, میں تجھ سے ڈر رہا ہوں. ابھی آپ نے وضو کیا, وضو کرتے ہوئے کلی جب کی, آپ کوشش کر رہے تھے کہ کلی کا پانی میرے حلق سے نیچے نہ جائے. کیوں؟ دیکھ رہا تھا کوئی ایکس رے مشین لگا کے دیکھ رہا ہے کہ پانی نیچے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. کس سے ڈر رہے ہیں آپ؟ اللہ سے ڈر رہے ہیں. بظاہر اتنے بعمل مسلمان نہیں بھی ہوں, لیکن اللہ سے ڈر رہے ہیں آپ کہ ایسا نہ ہو کہ پانی کا قطرہ میرے نیچے چلا جائے. روزہ دار اعلان کرتا ہے کہ اللہ تو مالک ہے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے. یاد رکھیے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے, اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے. اور فرمایا those who turn away from the remembrance of Allah they live a miserable life. یہ یاد رکھ لو میری بات, وہ بندے جو اللہ سے منہ موڑتے ہیں, اللہ سے دور جاتے ہیں, وہ ایک تنگ زندگی گزارتے ہیں. تنگ زندگی کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کی زندگی تنگ ہے, قبر کی زندگی تنگ ہے, آخرت کی تنگ ہے, اور دین کی زندگی بھی تنگ ہے. دین کی زندگی کیسے تنگ ہوگی؟ کہ وہ حلال کی طرف نہیں آئے گا, وہ حرام کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. دنیا کی زندگی کیسے تنگ ہوگی؟ وہ اتنا پیسہ, اتنی آسائشیں حاصل کرنے کے باوجود اتنا خوش نہیں ہوگا, قناعت نہیں ہوگی, خوشی کے لیے ادھر ادھر بھٹکتا پھرے گا. تو زیادہ ہو یا کم ہو, اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. کیونکہ یاد رکھو اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے. سارے رشتے چھوٹ جاتے ہیں, طلاقیں ہو جاتی ہیں, پارٹنرشپ کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے, دوست بھاگ جاتے ہیں, لیکن اللہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ سن رہا ہے, وہ سب سے بڑا مددگار ہے, اللہ ہے. اور پھر کتنی بڑی بات کسی نے لکھی کہ اگر آپ کسی کو پکاریں, میں آپ کو 3 دفعہ پکاروں, 3 دفعہ بلاؤں آپ کو, آپ تنگ آ جائیں گے. میں 4 دفعہ بلاؤں, اپنی حاجت آپ کو بار بار کو مجھے دے دو, مجھے دے دو, مجھے دے دو, تنگ آ جائیں گے, باہر نکال دیں گے, گارڈ کو بلائیں گے, اس کو سامنے سے ہٹا دو, منہ چڑھا لیں گے, غصہ کریں گے. اور یہاں فرمایا کہ رب تعالیٰ سے جتنی بار مانگو گے اس کی رحمت آگے بڑھ کے تھام لے گی. آپ مجھے 35 بار واٹس ایپ پہ میسج کریں گے, میں آپ کو فوراً بلاک کر دوں گا. اللہ کی رحمت کبھی بلاک نہیں کرتی, اس کے دروازے کھلے رہتے ہیں. فرمایا تم میں سے ہر کوئی اپنی ضرورت کی چیز اللہ سے طلب کرے, حتیٰ کہ نمک بھی چاہیے اور جوتے کا تسمہ بھی چاہیے ہو تو اللہ سے طلب کرو.
یہ بات آپ خود بھی سن لیں اور اپنی اولاد کو سکھا دیں. کیا اللہ ایگزسٹ، اللہ ہے، اینڈ ہی از کیئرنگ، ہی از پرووائڈنگ، ہی از لکنگ آفٹر یو. ہر وقت تمہیں عطا فرما رہا ہے، اس کی نوازشات کی انتہا تم پر بہت زیادہ ہے. اس بات کو ذہن نشین کر لیں، بٹھا لیں. تو روزے کے اندر کیا چیز ہے کہ اللہ کا تقویٰ. کسی نے بڑی پیاری بات لکھی، کہتا کہ یہ دو باتیں نا چھپائی گئی ہیں. 2 things are hidden. 2 باتیں چھپائی گئی ہیں. 2 things are hidden. One is the pleasure of Allah. کہ اللہ کس بات سے کتنا زیادہ راضی ہو جائے آپ کو اس بات کا نہیں پتا. وہ کتا کنویں کے گرد گھوم رہا تھا، اس سے پہلے کہ وہ پیاس سے مر جاتا، بنی اسرائیل کی ایک بدکارہ عورت آئی، اس نے اپنا موزہ اتار کے موزہ گیلا کیا، اس کتے کے حلق میں پانی ٹپکایا، اللہ نے معاف کر دیا. فرمایا بندہ اپنی زبان سے ایک اللہ کی خوشنودی والا کلمہ نکالتا، اچھی بات کرتا، کوئی دین کی بات کرتا ہے، اس بندے کے نزدیک اس بات کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے. اور ایک بندہ گندی بات کرتا ہے، بری بات کرتا ہے، اس بندے کے نزدیک اس بات کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن قیامت کے دن اس بات کی وجہ سے اس کو جہنم میں گرایا جائے گا. تو کیا بات ہوئی؟ نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں اور گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں. ایک چیز اللہ نے کیا چھپائی؟ پلیجر آف اللہ، کس بات سے اللہ راضی ہو جائے بہت زیادہ. اور دوسری اپنے اولیاء کو لوگوں میں چھپا دیا، اپنے اولیاء کو لوگوں میں چھپا دیا. مجھے بیٹھ جائیں جلدی سے، کیمرے میں وہ ویڈیو خراب ہوتی ہے. اپنے اولیاء کو لوگوں میں چھپا دیا، اپنے دوستوں کو لوگوں میں چھپا دیا. اور یہاں پہ 3 سٹیپس ہیں. نمبر 1 ٹکٹ، نمبر 1 نیکی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، نیکی کرتے کرتے مزہ آنے لگ جاتا ہے. یہ ٹاپ ریٹڈ چیز ہے. نیکی کر رہے ہیں نا، مزہ آ رہا ہے، اب زیادہ نیکی کریں گے. نیکی کر رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، زیادہ نیکیاں کریں گے. تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کو نیکی کی توفیق دی جا رہی ہے. اور دوسرا سنسیئر ریپینٹنس، آپ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. اور جب آپ توبہ کرتے ہیں سچے دل سے، ٹو اللہ، فار اللہ، بیکاز آف اللہ، اونلی بیکاز آف اللہ آپ توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں گناہوں سے نفرت ڈال دیتا ہے. وہ گناہ جو پہلے مزہ دے رہا تھا اب اس سے نفرت ہو جاتی ہے. یہ بھی اللہ کا کرم ہے. اور تیسرا، پہلا کیا تھا؟ نیکی میں مزہ اور گناہ سے نفرت. اور تیسرا، جب بھی آزمائش آتی ہے، جب بھی مصیبت آتی ہے، منہ نہیں چڑھاتا انسان، بلکہ کہتا یہ میرے درجات بلند کرنے کے لیے آئی ہے. اب میں ایسا کیا کروں کہ یہ مصیبت جو آئی ہے یہ مجھے جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے. وہ اس کو ڈیل کرتا ہے، ٹیکل کرتا ہے، ایسے الفاظ بولتا ہے، ایسی باتیں سوچتا ہے. یہ بات بڑی پیاری ہے. ٹکٹ اس کو بھی لے لو. آپ کا جو وجود ہے نا، یہ پورا جسم، یہ ایک باغ کی طرح ہے، گارڈن کی طرح ہے، گارڈن کی طرح ہے. گارڈن میں بیج بوتے ہیں نا، تو آپ کے جسم میں جو بیج ہے نا وہ 2 ہیں، ایک الفاظ اور ایک سوچیں. اور بیج کو بونے کے بعد کھاد دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، سورج کی روشنی دیتے ہیں، تو بیج درخت بن جاتا ہے. تو آپ کے جو جسم کے بیج ہیں، الفاظ اور سوچیں، اس کی کھاد کیا ہے؟ ریپیٹیشن، دہرانا، بار بار بولنا. آپ جو الفاظ بار بار بولتے ہیں اور جو سوچیں بار بار ذہن میں پکاتے ہیں، وہ نکلتی ہیں، جڑیں پکڑتی ہیں اور درخت بن جاتی ہیں. وہ بندہ جو کہتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا، I cannot do it, I cannot do it، اور بار اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، سب کو بتا رہا ہے میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا. تو اب کیا ہوگا کہ شک کی، ڈر کی، بے یقینی کی، انسرٹنٹی کی، منفی سوچ کے کانٹے اور جڑی بوٹیاں گندی اس کے پورے جسم پر چھا جائیں گی. اور وہ جو کہتا ہے I can do it، میں کر سکتا ہوں، خود اعتمادی کے ساتھ کہتا ہے اور پھر وہ پریکٹیکلی بھی کر کے دکھاتا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ خود اعتمادی کے پھولوں سے اس کا پورا جسم مہکنا شروع ہو جاتا ہے. یہی الفاظ اور یہی سوچیں ریالٹی بنے گی. ہے نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، منہ سے کہتے جا رہے ہو، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہو، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہو، تمہارے جسم پہ چیز طاری ہونا شروع ہو جاتی، تم ایکسیپٹ کرتے ہو اس کو. تو روزہ تقویٰ سکھا رہا ہے، روزہ آپ کو تقویٰ سکھا رہا ہے. اور پھر روزہ شکر سکھاتا ہے. تھینکس. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک افطار میں، جب اس کو افطاری ملتی ہے، کیونکہ یاد رکھو
جب تک آپ خود بھوکے نہیں ہوں گے آپ کو بھوکوں کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہو سکتا، جب تک آپ خود پیاسے نہیں ہوں گے آپ کو پیاسوں کی مصیبت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ وقت ہے جب امیر ترین اور غریب ترین آدمی تو ایک برابر ہے، دونوں ہی بھوکے ہیں سارے دن کے، دونوں ہی بھوکے، تو شکر ادا کرتا ہے۔ نمبر ایک شکر یہ ہے کہ افطار کے وقت جب اس کو پانی کا گلاس ملتا ہے، اور نمبر دو جب قیامت میں وہ اللہ کا دیدار کرے گا، روزہ دار اللہ کا دیدار کرے گا، جب وہ اللہ کا دیدار کرے گا یہ بدلہ ہے، دس از واٹ از دا ریٹرن آف یور روزہ، یہ ریٹرن ہے روزے کا۔ تو اتنا رحم کرنے والا اللہ، اتنی محبت کرنے والا اللہ ہمیں اس ایک مشقت میں دیکھنا پسند فرماتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اور روزہ کبھی نہ چھوڑنا، یاد رکھنا، نیور کوئٹ فاسٹنگ۔ اگر کوئی روزہ چھوڑ رہا ہے اس کے ساتھ ماحول ایسا رکھو کہ اس کو احساس ہو کہ وہ غلطی کر رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ کرو کہ اس کو انکریجمنٹ ملے۔ روزہ رکھو، ڈھونڈو بہانے کہ میں روزہ رکھوں تاکہ میں اپنے اللہ کے قریب ہوں۔ اب دیکھیے روزے میں اخلاص کتنا زیادہ ہے، اخلاص عبادت کی کنجی ہے، اور روزے میں اخلاص کتنا زیادہ ہے۔ اخلاص کب کمپرومائز ہوتا ہے کہ میرا مقابلہ ہو، فیضان بھائی سے میرا مقابلہ بھی، روزہ کون رکھتا ہے کیا رکھتا ہے، ایک مقابلہ ہو، جب مقابلہ ہوتا ہے نا تب اخلاص کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ تو مقابلہ تو کوئی روزے میں نہیں ہے، سب نے روزہ رکھا ہوا، کس سے مقابلہ کروں گا میں؟ اور نمبر ٹو، مجھے کوئی ایوز چاہیے، مجھے کوئی پیمنٹ چاہیے، شہرت چاہیے، عہدہ چاہیے، پیسہ چاہیے، اب اخلاص کمپرومائز ہو جائے گا۔ لیکن وہی 12 گھنٹے بعد کوئی بندہ آتا تو نہیں، یار تم نے روزہ رکھا تھا، یہ لو میری طرف سے 10,000 روپے لے لو، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو جب ایسا بھی نہیں ہو رہا، آپ کا روزہ صرف اللہ کے لیے ہے، تبھی فرمایا میں ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا سے 700 گنا دے دوں گا، لیکن روزے کا بدلہ وہ کوئی کوانٹٹی نہیں ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، میں کتنا دوں گا یہ میں جانوں اور میرا بندہ جانے۔ روزہ رکھنا ہے اور روزے کو بچانا بھی ہے، روزہ رکھنا ہے اور روزے کو بچانا بھی ہے، تاکہ اس کے صحیح فروٹس تو ملے، صحیح اس کے ثمرات تو نظر آئیں۔ فرمایا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ تو ایسا نہ کریں کہ آپ روزہ رکھیں اور روزہ رکھنے کے بعد اتنا زیادہ کھانا کھا لیں کہ آپ کو اس کی جو ثمرات ہیں، جو فوائد ہیں، وہ نظر نہ آئیں۔ افطاری کا جو ٹائم ہوتا ہے نا یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، 15 منٹ ہے۔ ویسے تو افطار کا ٹائم پورے اسلامک سال کا دا بیسٹ بریکٹ آف ٹائم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ 60 لاکھ جہنمیوں کو آزادی عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ ٹائم ہے جس ٹائم میں روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی، یہ وہ ٹائم ہے جس کے اندر اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بندے نے بھوکا رکھا اپنے آپ کو، لیکن اس ٹائم پہ کھانے کے ساتھ کشتی جاری ہوتی ہے کہ یار بس کسی طرح زیادہ سے زیادہ کھا لیں۔ تو کیا کرنا ہے، تھوڑا ویٹ کرنا ہے اور ترتیب کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، دعا پڑھنی ہے، منہ صاف کرنا ہے، مغرب کی نماز پڑھنی ہے، اس چیز کو مینٹین رکھنا ہے۔ جب آپ اس چیز کو مینٹین کریں گے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے اندر جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، تو بہت کچھ آپ نے بھی کھولنا ہے اور بند کرنا ہے۔ یاد رکھیں رمضان کے جتنے پرومسز ہیں، جتنی بلیسنگز ہیں، جتنی بھی عنایات ہیں، یہ جو ایک نیکی 70 گنا کر دی گئی، ایک سجدہ 1500 سجدوں کے برابر ہو گیا، جنت کے دروازے کھل گئے، دوزخ کے بند ہو گئے، شیطان کو جکڑ دیا گیا، عرش اٹھانے والے فرشتوں سے کہا گیا کہ روزہ دار کی دعا پر آمین کہو، روزہ دار کی دعا قبول ہے، اعتکاف ہے، لیلۃ القدر ہے، ایک ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے۔ یہ عنایات اور یہ نعمتیں اور یہ وعدے دنیا کے ہر مسلمان کے لیے، وہ عرب کا ہو، لیبیا کا ہو، غزہ کا ہو، یا مسلمان پاکستان کا رہنے والا ہو۔ آپ یہ نہ کہیں بلکہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ان نعمتوں میں سے کیا حصہ حاصل کیا، آپ کا پارٹ کیا ہے، آپ کی طرف سے کیا کنٹریبیوشن ہے، آپ نے کتنی کوشش کی ہے۔ دعا کس کی قبول ہے؟ روزہ دار کی، یعنی 12-13 گھنٹے کی ایفرٹ کے بعد دعا کی قبولیت کی بشارت ہے نا۔ تمہارا پہلے ایفرٹ ہوگی پھر اللہ کی عنایات ہے۔ گھر بیٹھے نہیں رہ سکتے، اپنے آپ کو ہلاؤ اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ روزہ ہمیں کس طرف لے کر آ رہا ہے۔ بیسٹ ٹائم مینجمنٹ نہیں، ہم نوٹ کریں ٹائم مینجمنٹ کا کتنا بہترین ایک پیٹرن ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آیا تھا سب کچھ سیٹ ہو گیا تھا، اب شام کو میں جو کچھ بھی کرتا تھا اب جو کچھ نہیں کرنا، اب افطار کرنی ہے، تراویح کا انتظار کرنا ہے، تراویح پڑھنی ہے۔ یہ جو افطار سے پہلے رش ہو جاتا ہے سڑکوں پہ، کس چیز کی نشانی ہے؟ کہ یار گھر پہنچنا ٹائم پہ۔ اگر آپ ٹائم ہی نہیں دیکھ رہے تو سحری تو بند کر ہی نہیں سکتے، آپ افطار بھی نہیں کر سکتے۔
اور آپ کی پروڈکٹیوٹی کتنی انکریز ہوتی ہے, آپ کی پیداواری صلاحیت کتنی بڑھ جاتی ہے, آپ ایفیشینٹ ورکر نہیں بن جاتے. کیسے؟ دن میں کھانا تو کھانا نہیں, دوپہر کا چائے بھی نہیں آ رہی, گناہ سے بھی بچ رہے ہیں, تو آپ کا فوکس اپنے کام پہ ہو جاتا ہے روزے کے اندر. یور پروڈکٹیوٹی ول انکریز. دن کا آغاز عبادت سے سحری, دن کا اختتام عبادت سے تراویح, اس سے بہتر ٹائم مینجمنٹ کیا ہوگی؟ اور سارا دن سوچ کے اللہ کی رضا کے اوپر کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. میں لاسٹ میں ایک بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. تو رمضان از دا نیم آف لائف سٹائل. آپ یہ غور کریں کہ رمضان جو ہے وہ نام ہے لائف سٹائل کا. میں رمضان پورے کو ڈسکس تو کرتا رہوں گا پورے رمضان میں, لیکن یہاں میں آپ کو 3 باتیں صرف بتاتا ہوں, غور سے سنیے گا. 3 things, 3 باتیں بتاتا ہوں رمضان کے بارے میں, 3 باتیں بتاتا ہوں. نمبر 1, آپ نے روزہ دار نے اللہ کے لیے حلال کو چھوڑ دیا تو حرام کو تو ضرور چھوڑنا ہے. نمبر 1. اینڈ نمبر 2, نبی پاک نے فرمایا روزہ رکھو اور مجھ سے پوچھے بغیر افطار نہ کرنا, مجھ سے پوچھ کے افطار کرنا. شام ہوئی, ایک بندہ آیا, آ کر عرض کرتا ہے رسول اللہ میں نے افطاری کرنی ہے, روزہ رکھا تھا, کر لوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کر لو. اس کے بعد اس بندے نے عرض کیا رسول اللہ 2 کنیزیں ہیں, انہوں نے بھی روزہ رکھا تھا, ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا تھا اس کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے جو دوسروں کا گوشت کھائے؟ اگر وہ روزے سے ان سے کو الٹی کرے, اور جب الٹی کی گئی تو کلوٹڈ بلڈ نکلا, لوتھڑے نکلے. فرمایا اگر یہ خون ان کے جسم میں رہتا انہوں نے جہنم میں جلنا تھا. یہ غیبت ہے, مردہ بھائی کا گوشت کھانا, پیٹھ پیچھے برائی کرنا, یہ غیبت ہے. اور تیسری بات, جب بھی کوئی تم سے لڑائی کرے, گالی دے اور فحش گوئی کرے, گندی بات کرے, تم نے آگے سے کیا کہنا ہے؟ میں روزہ دار ہوں. فنش. اور یا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, this is one of the most hated quality to Allah that a person has to snap back. He has a response, he has a retort. یہ اللہ کو بات پسند نہیں ہے کہ ایک بندہ فوراً جواب دیتا ہے, ریئیکٹیو ہے, فوراً جواب دیتا ہے, بار بار جواب دیتا ہے, چھوٹے تنزیہ جھگڑے والے لڑائی کرنے والی باتیں کرتا ہے. ایسا بندہ کبھی سچائی کو نہیں پا سکتا. ایسا بندہ اللہ سے بھی تعلق خراب کر لیتا ہے, بندوں سے بھی تعلق خراب کر لیتا ہے. لیٹ اٹ گو یار, لیٹ اٹ گو, جانے دو اس کو, کچھ نہیں ہوتا. رک جاؤ, تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. نبی پاک نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے میں جنت کے کنارے اس کے لیے گھر کا ضامن ہوں, میں ضمانت دیتا ہوں اس کے لیے گھر کی. آگ لگ گئی ہے, تم پانی ڈالو, تم آ کے اس کے اوپر پیٹرول ڈال رہے ہو. رک جاؤ, رک جاؤ. ہوتے نا ایسے لوگ, have to snap back, فوراً جواب دیتے ہیں, دیتے جاتے ہیں جواب. یاد رکھو اگر کوئی آپ کو غصہ دلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے نا, اس کا مطلب وہ بندہ آپ کو کنٹرول کر لے گا. آپ کنٹرول ہو جائیں گے اگر آپ جلدی ایموشنز میں آ جاتے ہیں تو. کیونکہ غصے کے وقت آپ کی توجہ اپنے پہ نہیں ہوتی, سامنے والے کو نقصان پہنچانے پر ہوتی ہے. اس کو بس نقصان ہو جائے کسی طریقے سے. غصہ دماغ کی نا نسوں کو تنگ کر دیتا ہے, نیرو کر دیتا ہے. ایک فائٹر تھا بہت بڑا, اس سے جب پوچھا کیا ٹیکنیک ہے تمہاری, کہتا ٹیکنیک یہ ہے کہ خود غصے میں نہیں آنا, سامنے والے کو غصہ دلا دینا ہے. کیونکہ جب اس کو غصہ چڑھ جائے گا نا, اس کو ساری ٹیکنیکیں, سارے فارمولے, سارے ہنر بھول جائیں گے, اب اس کو پاور کر لیں گے آرام سے. غصے میں نہیں آنا. ہمیں ایسے لگتا ہے غصے میں کام تیز تیز ہو رہے ہیں, زیادہ ہو رہے ہیں, تیز تیز نہیں ہو رہے ہوتے. دماغ بولا ہوا ہوتا ہے اور ہم دماغ کے پیچھے اندھے ہو کے چل رہے ہوتے ہیں, اور کچھ دیر بعد پچھتاوا شروع ہو جاتا ہے. غصہ پھانسی کے تختے تک لے آتا ہے, غصہ طلاق تک لے آتا ہے. تو کوشش کرنی ہے رمضان کے اندر جو میں نے 3 باتیں آپ کو بتائیں, سوچیں ذرا. نمبر 1, حلال چھوڑ دیا تو حرام بھی چھوڑنا ہے. نمبر 2, بالخصوص غیبت سے بچنا ہے. نمبر 3, کوئی جھگڑا کرے, کوئی گالی دے یا کوئی فحش گوئی کرے تو آگے سے کہنا ہے میں روزہ دار ہوں. اب مجھے بتائیں اگر یہ صرف 3 باتیں ہم پکڑ لیں اور رمضان میں ٹریننگ لے کے سارا سال اس کو اپلائی کریں تو یہ پورا معاشرہ امن کا گہوارہ نہیں بن جائے گا؟